اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی المی۔ ہو اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا، ہو اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا، تو آگ بھی کر سکتی ہے گلے گلستاں پیدا۔ میرے محترم دوستو، ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ آزمائے، بہت آزمائشوں سے گزرے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، آپ ہے نا عراق کے مشرقی علاقے میں اور کے رہنے والے تھے۔ آپ کو ہے نا آپ کی عمر 90 سال تھی، آپ کو اولاد نہیں تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ پھر اولاد عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں خواب کے اندر۔ ایک دن خواب گرا، دوسرے دن گرا، تیسرے دن بھی خواب گرا، ویسا ہی۔ تو انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ خواب جو ہوتا انبیاء کرام کو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہے نا وہ خواب کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اولیاء اللہ کو جو خواب ہوتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے، اور ہمیں جو خواب گرتے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کو، تو وہ خواب ہے نا کبھی صحیح بھی ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، اے میرے لاڈلے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب مجھے 3 مرتبہ ویسا ہی خواب گرا۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ایسا ہی چاہتے ہیں اللہ رب العزت، تو مجھے آپ لے جائیے اور مجھے ذبح کر دیجئے اللہ کے نام پر۔ میرے وہ دوستو، کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت میں جو بادشاہ تھا نمرود تھا۔ نمرود تھا جب آپ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے صفاتوں کو بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، تو ہے نا نمرود کیا کرا، بہت بڑی آگ لگایا اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ یعنی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس وقت میں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کا ایک تہوار تھا، ان کی جو قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ قوم کا ایک تہوار تھا۔ وہ تہوار میں جانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابراہیم تم بھی چلو، تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھے، ستاروں کی طرف دیکھ کے بولے انی سقیم، بولے میں بیمار ہوں، بولے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بولے۔ اور وہ ان کی قوم پوری کیا ہے، وہ تہوار منانے کے لیے چلی گئی۔ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کے پاس جاتے۔ یہ واقعہ تو جو سا کیا ہے عام ہے، آپ حضرات تو ہمیشہ سنتے ہیں یہ واقعہ۔ اس کے بعد جب معلوم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، تو نمرود ہے نا بہت بڑی آگ جلایا۔ جلانے کے بعد ان کو آگ کے اندر جب پھینکنا چاہے تو آگ ہے نا اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے جب پرندے بھی گزرتے تھے تو جل کے راکھ ہو جاتے تھے، ایسی آگ جلائی گئی۔ میرے محترم دوستو، جب آگ کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ آگ میں پھینکنا ہے، تو آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ۔ تو شیطان ابلیس انسانی شکل میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ایسا تو ابراہیم کو ہے نا آگ میں نہیں ڈال سکتے، لہٰذا آپ لوگ ایک کام کیجئے، غلیل بنائیے، اس میں ابراہیم کو رکھ کے کھینچ کے انگارے پھینکو، بول کے بولتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں۔ شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نہیں ڈالنے سے پہلے فرشتے حاضر ہوئے، جبرائیل امین آئے، عزرائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، آگے کہنے لگے ابراہیم آپ حکم کر دیجئے، ہم آگ کو ہے نا پانی برسا کے بجھا دیتے، بولے۔ ایک فرشتے بولے آپ کو ہے نا ہوا کے ذریعے سے اڑا کے لے کے چلے آتے، بول کے بولے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بولے۔
اور ان کی زبان پہ ہے نا یہ وظیفہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آپ پہ پڑھتے جاتے تھے، فرشتے آئے اور واپس چلے گئے، اور فرشتے اور سارے لوگ اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ منظر، تو فرشتے آسمانوں میں چلانے لگے، رجت الملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا حدیث پاک کے اندر، تو فرشتے بھی چلانے لگے، اللہ تیرا محبوب، تیرا خلیل، تیرا دوست، تیرے دوست کو آگ میں پھینکا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ اس وقت میں ابراہیم مجھے پکاریں گے یا ہے نا دوسروں سے مدد مانگیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو حکم دے دیے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو ہے نا وہ ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف پہنچے، آگ کو حکم دینا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو کئی طریقے سے آزمایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی، کبھی بھی آپ کھانا کھاتے تھے شام میں تو ہے نا اکیلے کھانا نہیں کھائے ان کی پوری زندگی کے اندر، کسی نہ کسی غریب کو لے کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قربانی جو ہے، جو ذی الحجہ کا جو مہینہ بھی آنے والا ہے اپنے سامنے، یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو قربانی دی جاتی ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو عید ہوتی، عید الاضحیٰ ہوتی، پھر اس کے بعد جو تھا نا مالدار لوگ جو ہے، صاحب نصاب جو ہے، جو قربانی دیتے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دن روح زمین پہ اس سے بہتر عمل کون سا نہیں ہے بولے، کون سا بھی عمل اس سے بہتر نہیں ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دین ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور قربانی کے اندر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں اپنے اوپر، ہم ان کے احسانات کو مٹا نہیں سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔